لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہ کا ایک مولوی کہتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو ہوں۔ ہمارے علاقے میں پاکستان میں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں حضور سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اسی کا نام تو شرک ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ نبی بھی کرتا ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا ہی تو شرک ہے نا۔ ادعونی مجھ سے مانگو، اذا سألک عبادی انی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کے سوا کسی سے مانگو وہ کفر ہے اور نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے۔ نبی پاک کس سے مانگتے تھے؟ اپنے آپ سے خود مانگتے تھے۔ وہ یار بیٹھ جاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، ابھی آپ کو بات میں یاد آ گئی ہے۔ حضور پاک جب بھی دعا مانگتے کس سے مانگتے تھے؟ مقام بدر میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ احد میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ غزوہ تبوک میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ خیبر میں حضور نے کس سے؟ جب حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم کیسے حضور سے مانگ سکتے ہیں؟ یہی میں نے کہا نا کہ جب آدمی محبت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ میں نے خود دیکھا ہے، ان کی مزار پہ جو شرک ہوتا ہے اس کی انتہا، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، باقاعدہ جناب جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں اور ان کے قبر کا طواف کر رہے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں اور ان کے لیے جناب دولت پیسہ سب نچھاور کر رہے ہیں۔ پہلے ان سے یہ بھی پوچھو کہ یہاں تم کھڑے ہو، یہاں حضرت علی حجویری کی مزار ہے، دلیل کیا ہے؟ بھائی ان کی مزار یہاں ہونے کی بھی دلیل تو ہو نا۔ حالانکہ ان کی جو مزار ہے نا، جو محققین علماء اولیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شرک سے محفوظ رکھا۔ وہ بڑے موحد تھے اور توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ اللہ نے ان کی مزار جو ہے وہ شالیمار باغ کی دیوار کے نیچے ہے۔ یہ جگہ ان کی عبادت کی ہے، یہاں بیٹھ کے وہ چلہ کشی کرتے تھے۔ 22 لوگوں کو لاش تو مل نہیں سکی، انہوں نے اسی جگہ کو قبر بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جہاں وہ شرک ہوتا ہے، اور یہ بھی تحقیق نہیں کہ بھی یہاں قبر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا پھر قبر پہ کھڑے ہو، خود تمہیں پتہ ہے کہ فوت ہو گئے، چلو قبر میں چلے گئے، اوپر مٹی ہے اور پھر اوپر ہم نے پکی سیمنٹ اور کبے شبے بھی بنا دیے ہیں تاکہ بالکل نکلنے کا راستہ ہی نہ رہے۔ اللہ ہدایت ہے، وہ اولیاء اللہ تھے، ان نے ساری زندگی دین کی دعوت دی، ان نے اسی دعوت دین کے لیے حجاز چھوڑا، عرب چھوڑا، وہاں جا کے ڈیرا لگایا۔ لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ سارے تو عرب کے، عبد القادر جیلانی کا بغداد سے تھے، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عرب سے گئے، اجمیر میں وہاں کے تو نہیں تھے۔ 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا۔ اسی طرح حضرت زکریا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو سارے وہ لوگ تھے جن کے ذریعے دنیا میں دین آیا، اسلام آیا، ورنہ ساری دنیا ہندو ہو جاتی۔
لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد جو مجاور آئے نا جی، ظالموں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بند، اب کبے بیٹھ گئے جن کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، انہوں نے اپنی اس مجاوری کو قائم رکھنے کے لیے عرس بنا دیے، میلے بنا دیے کہ سرکس لگے گی، گانے بجانے ہوں گے، ان کا ثواب ملے گا حضرت کو۔ یعنی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی ضمیر ہوتا ہے، کوئی آدمی کے اندر وجدان ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہم گانے بجانے مجرے شجرے ان کا کیا حضرت کو نعوذ باللہ ثواب ملے گا؟ لیکن الحمدللہ علماء دیوبند ہیں یا علماء توحید جس علاقے کی بھی ہیں، اگر ان کے تصرف میں کسی بزرگ کی قبر ہے تو وہاں مدرسہ ہے، وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تاکہ روزانہ ان کو ثواب پہنچے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لیں، آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہندوستان سے، ہندوستان میں دیکھ لیں نظام الدین اولیاء جہاں پر صحیح لوگ قابض ہیں تو انہوں نے کوئی شرک تو نہیں ہونے دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بت پرستی کو ختم کیا۔ کہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے عقل حلال نہ ہو، یعنی اندر حرام ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چونکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کے پیسے سے حج کے لیے آ گیا، اس نے احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے کہ مأکلک حرام و ملبسک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیرا کھانا بھی حرام ہے، کپڑے بھی حرام سے ہیں، تیرا کوئی حج نہیں ہے، جاؤ ہم نے تیرا لبیک جو رد کر دیا ہے تم کو۔ تو جب اندر حرام ہوگا، عقل حرام ہوگا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یا جب دعا قطع رحم کے لیے کی جائے قبول نہیں ہوگی۔ جب دعا کسی مسلمان کی ہلاکت و بربادی کے لیے کی جائے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حلال کھائیں، توبہ کریں گناہوں سے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اگر بندے کو مل جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ راجح قول یہی عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو عصر سے بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔